میرے دوست اور میرے بھائی، ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھنی ہے، ہم ان سیاستدانوں کے لیے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے ملک کو توڑا ہے، جنہوں نے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے، جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے حکومت میں بیٹھ کر، اپوزیشن میں بیٹھ کر ملک کی غیرت کا سودا کیا ہے، جنہوں نے آئین کو پامال کیا ہے، جنہیں نظریات کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے نظریہ پاکستان کو پسے پش ڈال دیا ہے، جنہوں نے نظریے کی بجائے شخصیات سے وفاداری کی ہے، جنہوں نے نظریات کی بجائے اپنی پارٹیوں سے وفاداری کی ہے، جن کے نزدیک پاکستان ایک چراگاہ ہے جہاں پر وہ اپنی باری پر آ کر ملک کو لوٹتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں، کبھی حکومت میں، کبھی کسی اور شکل میں۔ لیکن میں یہ کہوں گا، اے میرے وطن سے محبت کرنے والے نوجوان دوستوں، میں یہ کہوں گا، جیوے پاکستان، اور پاکستان زندہ باد کی فضاؤں پہ اپنے جسموں کو تم نے حرکت دے دے کے، اپنے وجود کو تم نے پاکستان کے نعروں پہ، اپنے وجود کو تم نے یہاں پر جس انداز میں اپنے وجود کی قوت سے محبت کا مظاہرہ کیا، ہم یہاں یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اے وطن کو توڑنے والے لوگوں، اے وطن کی غیرت کا سودا کرنے والے لوگوں، تمہیں اب یاد رکھنا پڑے گا، پاکستان کے حقیقی وارث ہماری گلیوں میں، ہمارے کوٹھوں میں، ہمارے چوراہوں میں، ہمارے محلوں میں ان نوجوانوں کی شکل میں زندہ ہے۔ یہ نوجوان جب تک موجود ہے، ان نوجوانوں کے دلوں میں جب تک محبت پاکستان کا جذبات اور سمندر موجود ہے، تو ہم اس وطن کو کبھی بھی نقصان پہنچانے کے ارادوں میں حقیقی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہماری حکومت، میں کہوں گا، آج لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے، حکمرانوں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے، غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے۔ ہمارا وطن جو ایٹمی طاقت ہے، جو اسلامی مملکت کے لیے، اسلامی پوری ملت اسلامیہ کے لیے سرخرو اور ماتھے کا جھومر وطن ہے، ہم نے ایٹمی طاقت کو، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایٹمی پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ وطن 20ویں 21ویں صدی کا نہیں ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ وطن ایٹمی پار نہیں ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ وطن ملت اسلامیہ کے ماتھے کا جھومر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس وطن کے ساتھ اخلاص نہیں کیا ہے، انہیں اپنی ذات سے غرض ہے۔ غریب کا بچہ ٹاٹ اسکول میں بیٹھ کر پڑھے، اس کو سہولت نہیں ہے، ان کا بچہ آکسفورڈ میں پڑھے، ہر سہولت موجود ہے، ہمیں پینے کا صاف پانی نہ ملے پرواہ ان کو نہیں ہے، ان کا بچہ منرل واٹر کے بغیر پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ میں یہ کہوں گا، اے حکمرانوں، تمہیں یاد رکھنا ہے، تمہیں وطن کے ہر نوجوان کو بلاول سمجھنا پڑے گا، تمہیں وطن کے ہر نوجوان کو حمزہ شہباز سمجھنا پڑے گا، تمہیں اپنی پالیسیوں کو ایک بار پھر نظر اندازی نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اگر تم قوم کے نوجوانوں کو بلاول نہیں سمجھو گے، حمزہ نہیں سمجھو گے، آصفہ بھٹو قوم کی بیٹیوں کو نہیں سمجھو گے، تم مریم نواز قوم کی بیٹیوں کو نہیں سمجھو گے، تو پھر یاد رکھنا، ان نوجوانوں کو ہاتھ تمہاری گردنوں پر ہوں گے، تمہارے قلعے محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ نوجوان تمہاری طاقت ہے، ان کے ووٹ سے
حکومت میں گئے ہو, تم نے اسمبلیوں کا منہ دیکھا ہے. میرے نوجوان دوست, میں آپ سے مخاطب ہوں, 18 سال کے نوجوان ووٹر ہو, آپ اپنے ووٹ کی قدر کو پہچانو. تمہاری مثال, میری مثال ان لوگوں نے ایک کوئلے کی طرح بنا رکھی ہے. جس طرح کوئلے کی کان میں ایک ہیرا پڑا ہوتا ہے, وہ کوئلہ کا کوئلہ ہوتا ہے, لیکن اگر اسے کوئی جوہری نکال کر اس سے وہ کالک صاف کرے, اس کو کیمیکل پروسیس سے گزارے, وہی کوئلے کے کان میں پڑا ہوا بے قیمت پتھر ہیرا بن کے بادشاہوں کے تاجوں میں سجتا ہے. تم وہ نوجوانوں, تم وہ ہیرے ہو, تم وہ کوہ نور ہو, تم وہ ڈائمنڈ ہو, جنہوں نے اپنی چمک سے ان بڑے بڑے جاگیرداروں کو, وڈیروں کو, سرمایہ داروں کو, صنعت کاروں کو روشنی دے کے ایوان بالا میں بھیجا ہے. ہمیں ان سے پوچھنا ہے, تم نے ہماری قوم کی کیا خدمت کی ہے؟ تم نے اپنی ذات کے لیے اس ملک کو لوٹا ہے. ہماری قوم اندھیرے میں ہے, تم اندھیروں سے محفوظ ہو. ہماری قوم روٹی کو ترستی ہے, تمہارے کتے بھی اعلیٰ روٹی کھاتے ہیں. مجھے بتاؤ, یہ قوم در حقیقت پاکستان ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, پہلے بھی کہا, جتنا درد عام پاکستانی کو اس وطن کے ساتھ ہے, جتنی محبت عام پاکستانی کو اس وطن کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہمارا مرنا اور جینا, زندگی اور موت اور اٹھنا اور بیٹھنا اور سونا اور جاگنا اس وطن کے لیے ہے. ان لوگوں کا کیا ہے؟ وطن پہ آفت آئے گی, ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. دو دو ملکوں کی, تین تین ملکوں کی شہریت رکھنے والے وزراء اور ڈوئل نیشنلٹی رکھنے والے امراء اور دو دو ملکوں کی شہریت رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ, ان کو اس ملک کے مفادات کیسے عزیز ہو سکتے ہیں؟ امریکی شہریت رکھنے والے ہمارے وزیر بن بیٹھے, برطانوی شہریت رکھنے والے ہمارے مشیر بن بیٹھے, دیگر ممالک کی شہریت رکھنے والے نیشنلٹی بحال رکھنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. میں تمہیں کہتا ہوں, تم اپنی تنخواہ کے لیے تو قانون سازی کرتے ہو. میں تم سے پوچھتا ہوں, تم اپنی توری نیشنلٹی اور امریکی اور برطانوی غلامی کا توق گلے میں برقرار رکھنے کے لیے تم قانون سازی تو کرتے ہو, لیکن غریب کے بچوں کے, سسکتے ہوئے بچوں کے لیے قانون سازی کون کرے گا؟ تم اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی چوتراٹوں کو برقرار رکھنے کے لیے اسمبلی کے فلور کو استعمال کرتے ہو, لیکن غریب کے گھر کا دیا کون روشن کرے گا؟ میرے دوست اور میرے بھائی, ہم نے یہ بات سوچنی ہے, اس بات پہ غور کرنا ہے, ہم نے اپنے مفاد کے لیے لڑنا ہے. یاد رکھیے, اگر ہم ہی اپنے مفاد سے بے پیرا ہو جائیں گے تو ہمارے مفاد کی جنگ اور کوئی بھی نہیں لڑے گا. میں آپ سے کہوں گا, اپنے علاقے سے نوجوان قیادت کو سامنے لائے, نوجوان لوگوں کو سامنے لائے, اس لیے کہ یہی نوجوان باشعور ہیں, یہی نوجوان توانائی کا بوروں کے دیے بجھا دیے گئے ہیں, ہمارے گھروں کے چراغ گل کر دیے گئے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا, تم ان ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ان عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر یہ سمجھتے ہو تم پھر آؤ گے, تم چہروں پہ ماسک لگاؤ گے, پورے ملک میں گلی گلی گھومو گے اور لوگ تمہیں ووٹ دیں گے. میں کہتا ہوں اب شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں یہ کہوں گا, آپ کی موجودگی میں آپ کی آواز بن کر, آپ کی زبان بن کر, آپ کے خیال اور سوچ بن کر, کیا جنگل کے قانون کرو, جو چاہو بناؤ تعظیمیں. تم شوق سے ہم دیوانوں کو ہر روز لگاؤ زنجیریں, ہر رات سجا کر مقتل کو تم خواب تو دیکھو من چاہے. وہ وقت بھی آتا ہے لیکن جب الٹی ہوں گی تعبیریں, اور تم اپنے شیش محلوں میں اب خیر مناؤ, تاج بڑھو, پھر شور اٹھا ہے زندہ میں, پھر گونج رہی ہے تکبیریں. میرے دوست,
دوست، میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں. ابھی پورے پنجاب کے دورے پہ ہم نکلے ہیں. ہم نے پارٹی بنائی چند ماہ ہوئے. آپ کے سامنے یہ ساری نوجوان قیادت کھڑی ہے. ہمیں آپ میں بیٹھے ہوئے بزرگوں کی سرپرستی چاہیے. میرے بھائی رانا ساجد کو آپ بزرگوں کی سرپرستی اور شفقت اور نوجوانوں کا ساتھ چاہیے. ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے کچھ کام ہمارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں یہ کہوں گا یہ سوچ بدلو. اس لیے کہ اگر اندھیرا ہو جائے ایک موم بتی اور ایک چراغ روشن کیا جائے اندھیرا کم ہو جاتا ہے. یہ کبھی نہ سوچنا کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا. ہمارے ایک ووٹ سے قوم کی تقدیر بدلے گی اور میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ الیکشن قوم کی تقدیر کو بدلنے والا الیکشن ہوگا. میرے دوست، اس عمر میں ہماری عمر میں لوگ اپنے کیریئر کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بہتر مستقبل کی فکر کرتے ہیں. ہمیں بھی فکر ہے، آپ کے سامنے ہے. ہماری عمریں آپ دیکھ رہے ہیں. ہم بھی سوچتے تھے ہم کیا کریں کیا نہ کریں. ہمارے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کے انتہائی مشکل اور تکلیف دہ حالات کو دیکھتے ہوئے عام آدمی کی طرح آئیں بھرتے رہے، اپنے کمروں میں بیٹھ جائیں اور صرف اپنے 2-4 بچوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی 8-10 افراد پہ مشتمل گھرانے کی فکر کریں. آسان راستہ تھا. ہم جاب کرتے، ہمیں نوکری ملتی، ہم 10-15-20 ہزار کی 1 لاکھ کی نوکری کرتے، اپنی اولاد کی فکر کرتے. لیکن ہم نے یہ غور کیا، یہ فکر کیا کہ ہم اپنی اولاد کی تو فکر کر لیں گے لیکن پورے ملک میں جو بچے تکلیف میں ہیں، جو نوجوان پریشانی میں ہیں، جو نوجوان بے روزگار ہے، ملک کا 60% نوجوان بے روزگاری کے عذاب سے گزر رہا ہے. میرے دوست، ہم نے یہ سوچا یہ راستہ آسان تھا، گھر میں بیٹھ جاتے. دوسرا راستہ مشکل نہیں، بہت مشکل نہیں، انتہائی مشکل تھا. ہم گلی گلی نکلتے، پاکستان کے جھنڈے میں جدوجہد کی علامت سرخ رنگ ڈال کر ہم جدوجہد کا علم بلند کر کے وطن کے نوجوانوں کی آواز بنتے. ہم نے مشکل کے راستے کو اپنا لیا ہے اور وطن کے نوجوانوں کی آواز بن کے پورے پاکستان میں گلی گلی کوچا کوچا محبت پاکستان کا پرچم اٹھا کر فیلڈ میں نکل آئے. لیکن میرے دوست میرے اکیلے باہر نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں آواز لگاتا رہوں گا. میں آپ کو بھی یہ بات کہتا ہوں، آپ دیکھیے وہ ایک چڑیا تھی نا، آگ لگی ہوئی تھی، کہتے ہیں نارے نمرود دیکھ رہی تھی، وہ بہت شعلے تھے اور سارے لوگ لکڑیاں ڈال رہے تھے نارے نمرود کو دہکانے کے لیے. کسی نے ایک چڑیا کو دیکھا. میرے دوست، میرا سوال آپ نوجوانوں سے ہے، میرا سوال آپ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں سے ہے. میری بات کو غور سے سننا، دل پہ ہاتھ رکھنا، اس کی جمع تفریق کرنا. اگر میری بات درست ہے تو مان لینا، درست نہیں ہے تو بس چھوڑ کر چلے جانا. آگ جلی ہوئی تھی، لوگ لکڑیاں ڈال کر جلا رہے تھے. آپ سوچتے ہیں میں اکیلا کیا کروں گا؟ میں سوچتا ہوں میں اکیلا کیا انقلاب لے آؤں گا؟ کوئی اور سوچتا ہے میں اکیلا کیا ملک کو، قوم کی تقدیر اور قسمت بدل لوں گا. لیکن میرے دوست، بس اس بات پہ غور کرنا، کسی نے ایک چڑیا کو دیکھا. آپ سوچتے ہیں ہم محروم طبقے سے ہیں، آپ سوچتے ہیں ہم غریب ہیں، آپ سوچتے ہیں ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، آپ سوچتے ہیں، میں سوچتا ہوں ہم انتہائی پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم کیا کر سکیں گے کسی چودھری کے سامنے، کسی جاگیردار کے سامنے، کسی سرمایہ دار کے سامنے، کسی وڈیرے کے سامنے؟ لیکن میرے دوست، اپنی طاقت کا اندازہ کرنا. وہ چڑیا، انتہائی معصوم چڑیا، کسی نے دیکھا وہ نعرے نمرود کو لوگ بھڑکا رہے ہیں. وہ چڑیا اپنے منہ میں پانی کا ایک قطرہ لے کے
ادھر سفر کر رہی تھی. کسی نے پوچھا اے چڑیا تو کدھر کو جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر جا رہی ہوں. سوال پوچھنے والے نے اس چڑیا کو پوچھا تیرے ایک پانی کے قطرے سے وہ آگ بجھے گی نہیں، تو کیوں جا رہی ہے؟ اس چڑیا نے جو جواب دیا اس میں یہ پانی کا قطرہ اس آگ کو بجھا نہیں سکے گا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کل جب قیامت میں یہ پانی آگ لگانے والوں اور آگ بجھانے والوں کے نام لکھے جائیں تو مجھ چڑیا کا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے. میرے دوست اور میرے بھائی، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا. تمہاری طاقت بڑی ہے، تمہاری قوت بڑی ہے، تمہارا حوصلہ بڑا ہے. مجھے بتاؤ ان امیروں کو، ان وزیروں کو، ان کو پانی نہ ملے یہ مر جائیں گے. ہم پانی نہ ملے اگلے دن کی آس پہ اللہ کے بھروسے پہ زندہ رہتے ہیں. ان کو ایک دن کھانا نہ ملے یہ بھوک سے بل بلاتے ہیں. ہمیں 2 دن کھانا نہ ملے اپنے رب کی آس پہ تیسرے دن کھانا مل جاتا ہے. میرے دوست اور میرے بھائی، ہم اس چڑیا سے کمزور نہیں ہیں. اس چڑیا نے کہا تھا میں چاہتی ہوں جب آگ لگانے اور آگ بجھانے والوں کا لکھا جائے میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہو. اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانو. لوگ وطن میں آگ لگائے بیٹھے ہیں، لوگ وطن کو لوٹ رہے ہیں، لوگ وطن کو جلا رہے ہیں، لوگ وطن کو ختم کر رہے ہیں. تم اور میں نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گلی محلے میں وطن میں لگی ہوئی اس آگ کو مزید جلانا چاہتے ہیں یا بجھانا چاہتے ہیں. اگر ہمارا جواب بجھانے والوں میں ہے تو آپ کا مقام پاکستان فلاح پارٹی PSP میں ہے. گلی محلے میں اپنے ہر حلقے میں لوگوں کو بتائیے کہ آج ہم وطن کی محبت کا علم تھام کے نکلے ہیں. آؤ دنیا ہمارے ساتھ چلے. آج وطن اندھیروں میں ڈوبا ہے، لیکن بات پھر وہیں آتی ہے. ہمارے ملک میں بے شمار ڈیم بننے چاہیے. ہمارے ملک کی ہر بڑی ندی پر، ہر بڑی نہر پر ہمارے ملک میں ڈیم بنائے جانے چاہیے. آج بہت سارے میں یہ کہوں گا ہمارے ملک کے مایہ ناز سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے اگر موقع دیا جائے تو میں چند ماہ میں پاکستان کو بجلی کے معاملے میں خود کفیل کر لوں گا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے اداروں سے، اپنی حکومتوں سے کہ وطن کے اس مایہ ناز سپوت کی صلاحیتوں سے کام لے کر وطن کو بجلی میں خود کفالت فرمائیں. میرے دوست، آج نیٹو سپلائی بحال کر کے حکومت اور اپوزیشن نے جس بے حسی کا، میں بے غیرتی نہیں کہتا لیکن بے حسی ضرور کہوں گا، جس بے حسی کا مظاہرہ کیا وہ قابل افسوس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا نیٹو سپلائی کی بحالی پر دفاع پاکستان کونسل کے نام پر جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس پہ ہمیں غور کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5 سال میرے صوبے پختونخوا میں حکومت کی اور نیٹو سپلائی ساری اسی راستے سے جاتی رہی. میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ آج بتائیے 5 سال تم نے بلا تعطل نیٹو سپلائی KPK کے راستے جاری رکھی، اس وقت تمہیں قومی غیرت و حمیت یاد کیوں نہیں آئی؟ ہم نیٹو فورسز کو سپلائی کے سب سے بڑے مخالف ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں نیٹو فورسز کو پاکستان کے راستے سپلائی پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے اور پاکستان کی دشمن قوتوں کو طاقتور بنانے کی مخالف ہے. میں آپ کی موجودگی میں حکومت سے، اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے اس حکم کو واپس لے کر پوری طاقت کے ساتھ، بڑی بڑی قوتوں کے ساتھ باوقار اور خود مختار پاکستان کے حکمران ہونے کا ثبوت دیں. اگرچہ آپ کی بے حسی پر بے حسی بھی ماتم گناہ ہے، رو رہی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں
تمہیں اگر اس معاملے پہ جرت دکھاؤ تو پوری پاکستانی قوم تمہاری پشت پر کھڑی ہوگی، لیکن اگر جرت نہیں دکھاؤ گے، امریکی غلامی کا دم بھرو گے، تو میں کہوں گا تمہیں امریکی غلامی مبارک ہو، ہمیں محمد رسول اللہ کی غلامی مبارک ہو۔ آج نواز شریف اور ان کے بھائی صاحب حکومت کی فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ 4.5 سال میاں صاحب آپ نے اس حکومت کی بدعمالیوں میں شریک رہے اور اب بھی خاموشی کے ساتھ اس پہ شریک ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان سے، آپ کس منہ سے حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم تو ان لوگوں کے، میں نے اسی لیے کہا نا، تم اور میں پاکستان کے وارثوں کی اولاد ہیں۔ یہ ہمارے ملک پہ قابض چولا جو حکمران ہے، انہیں پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان پہ آفت آئے، یہ بھاگ جائیں گے، جس طرح آپ کا سابقہ ڈکٹیٹر مشرف ملک چھوڑ کے بیرون ملک بھاگ گیا، اسی طرح یہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ نے الیکشن میں ان لوگوں کو محاسبہ کرنا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ اور ہاں، میں یہ کہوں گا، آج نوجوانوں کو تبلے کی تھاپ پر اور موسیقی کی انڈیا کے گانوں کی دھنوں پہ نچانے والے انقلاب خان صاحب، تم بھی یاد رکھو، اس پاکستان کی اساس نظریہ پاکستان پر ہے، اور نظریہ پاکستان اس پاکستان کی ضمانت ہے۔ تم نے مخلوط جلسے کر کے اس پاکستان کی اساس پہ کاری ضرب لگائی ہے۔ تمہارے ساتھ جو گھیرا ہے وہ پاکستان مخالف جماعت اسلامی کے لوگوں کا ہے، اور انہوں نے تجھے جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں لے جا کے اپنے عزائم کی ترویج کے لیے پہلی اینٹ رکھی ہے۔ ہم تجھے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے مخلص بنو، حقیقی معنوں میں پاکستانی قوم کے درد کو سمجھو، ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلو اور پاکستانی قوم کے شانہ بشانہ مل کر آگے بڑھو۔ پاکستانی قوم تمہیں اور دیگر محب وطن سیاستدانوں کو موقع دے دے گی، لیکن اگر تم نے نظریہ پاکستان سے وفاداری نہ کی تو ہم گلی گلی کوچے کوچے تمہارا محاسبہ اور تمہارا بھی تعاقب کریں گے۔ میرے دوست، میں یہ کہوں گا، اسی گجرانوالہ ضلع کے شیرانوالہ دروازے میں مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود نے کھڑے ہو کے کہا تھا، گجرانوالہ کے لوگوں، ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اس نے، تم گوارے نا، ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ میں آج اسی گجرانوالہ کے اس کلا دیدار سنگھ کے جلسہ عام میں کہتا ہوں، پاکستان کو گناہ کہنے والوں، پاکستان میں تمہاری جگہ باقی نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے وارث ہیں، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں نا؟ وارث ہیں، اور اچھا وارث، لائق وارث وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کی، اپنے دادا کی میراث کا تحفظ کرے۔ میرے دوست اور میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے، ہم نے اپنے گلی محلے میں پاکستان کی بقا کے لیے کام کرنا ہے۔ میرے دوست، یہاں میرے نوجوان دوست میرے لیے محبت سے نعرے لگا رہے ہیں، یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ ان میں سے بے شمار مجھے آج اس طرح ظاہری حلیے میں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں۔ اگر ان سے پوچھو، ان کو شاید میرا پورا نام ابھی تک نہ آتا ہو، لیکن یہ نعرہ اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حقیقی زبان بولنے والے لوگ اب پاکستان کے وارث بن کر پاکستان کے استحکام، پاکستان کی فلاح، قائد اور اقبال کے خوابوں کے عین مطابق پاکستان کی تعمیر اور تعبیر بن کے پاکستان فلاح پارٹی کے لوگ میدان میں آئے ہیں۔ میرے دوست، بہت ساری باتیں ہیں جو اور بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میں انہی پہ اکتفا کرتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ
ہم نے مل جل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانا ہے. ہو سکتا ہے رانا صاحب ابھی لوگ ہو سکتا ہے آپ پر ہنسیں گے, آپ کو کہیں گے آپ کدھر امیدوار بن گئے ہو, یہ کیسی پارٹی لے آئے ہو. ایک بات یاد رکھنا, آپ نے وطن کی محبت کی بات کر لی ہے, یہ جان جاتی ہے تو جائے, یہ جان قربان ہوتی ہے تو قربان ہو جائے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ ایک بات کہنا, میں پاکستان بچانے کے لیے نکلا ہوں, کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. ایک آدمی پاکستان کا علم بلند کر کے میدان میں نکلے گا, قافلہ بنتا جائے گا. وہ کیا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل, مگر راہ راہ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. اپنی میں تیری آنکھوں میں. میرے دوست, میرے صوبہ سرحد کے اسٹائل میں بھی نیلی نغمہ بنا. پنجاب کے رہنے والوں, میں کے پی کے علاقے سے آ کے آپ کو گزارش کر رہا ہوں, کے پی کے پہاڑوں پہ بھی ہم انشاءاللہ پی ایس پی لکھیں گے. پنجاب کے میدانوں میں ہماری ٹیم پی ایس پی لکھے گی. سندھ کے ریگزاروں میں ہمارے سندھی بھائی پی ایس پی لکھیں گے. ہمارے بلوچستان کو آج توڑا جا رہا ہے. امریکہ, ہندوستان, اسرائیل اور دیگر غیر مسلم اسلام دشمن, پاکستان دشمن قوتیں ہمارے ملک کے اس ٹکڑے کو توڑ رہی ہیں. لیکن میں پنجاب کے میدان میں کھڑا ہو کے پنجابی کی عادت کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں, او بلوچی بھائیوں, ہم تمہارے بھائی ہیں. یہاں کے پی کے لوگ بھی ہیں, یہاں پنجاب کی قیادت بھی ہے. ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں تم ہی پاکستان ہو. وہ کیا ہے کہ میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے. بلوچستان ہماری جن ہے, بلوچستان ہماری جان ہے, بلوچستان ہماری روح ہے. ہماری حکومتیں, ہمارے ادارے ایک بار پھر پوری قوت سے 1965 والا جذبہ بروئے کار لا کر بلوچستان میں غیر ملکی ایجنڈوں کو دیش نکالا دے دیں. میرے دوست اور میرے بھائی, میں یہاں پہ اختتام کرنے لگا ہوں. ہماری حکومتیں یہ سمجھتی ہیں یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے. ہمارے ادارے, ہماری اپوزیشن, ہمارے مقامی سیاستدان یہ سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکیں گے, ہمارا راستہ روکیں گے. لیکن ایک پیغام دے کر گجرانوالہ کے گلے کے واسطے جا رہا ہوں, ان لوگوں کو ہمارا راستہ کب تک روکو گے؟ تمہیں سننا پڑے گا, تمہیں سوچنا پڑے گا, تمہیں وطن کی محبت کا دم بھرنا پڑے گا. میں یہ کہوں گا بڑا, میرے نوجوان دوستوں جو اس طرف کھڑے ہیں, میں آپ کے لیے بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ بڑا غرور ہے. یہ لوگ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا اے سیاستدانوں, اے چودھریوں, اے وڈیروں, اے راجو مہاراجوں, اے گیلانیوں درداریوں, اے شریفوں وڈیروں, اے صنعتکاروں, اے ملک کے وڈیروں, اے گدیوں پہ بیٹھ کر قوم کو لوٹنے والے بعض لوگوں, سارے لوگ نہیں, یہ وطن کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ ہیں. گیلانیوں تم بھی سن لو, سب سن لو, میری آواز ہے, آپ کی آواز ہے, وطن کے نوجوان کی آواز ہے. بڑا غرور ہے تجھ کو اے سر پھرے طوفان, بڑا غرور ہے تجھ کو اے سر پھرے طوفان. ہمیں بھی ضد ہے کہ دریا کو پار کرنا ہے. میرے دوست, ہمیں یاد رکھ کے یہ سبق جانا ہے, ہمیں یہ سبق یاد کر کے جانا ہے. جب تک ہم اپنے جیسا بندہ نہیں ڈھونڈیں گے, ہماری تقدیر کے فیصلے برطانیہ اور امریکہ سے آئے ہوئے یہ لوگ کرتے رہیں گے. یہ اپنے ہماری قسمتوں کے مالک بھی ہم نے ان کو بنایا. یہ پیغام ذہن میں رکھنا, یہ پیغام اپنے دل میں لے کر ہم نے جانا ہے کہ آؤ اپنی ذات کو اپنا یار بنا لیں. میں نے کہا نا, ہم سب یہ سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن نہ, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. فرق یہ ہے, سوچنا ہے
آؤ اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھنے والے لوگوں، میں آپ ہم سب آؤ اپنی ذات کو اب معیار بنا لیں، اپنے جیسا ڈھونڈ کے اپنا یار بنا لیں، جو کہ امیر شہر سے الجھے ٹوٹے ان دھاگوں کو جوڑ کے ایک دستار بنا لیں۔ صرف مجاہد چاہیے کچھ قرض ہے باقی دھرتی پہ وہ قرض چکا دے، آئے بازی ہے بندے تیرے صرف شہادت چاہیے۔ اور بس آخری بات یہ کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں جھکنا نہیں ہے، ہم نے اپنے ووٹ کی طاقت سے، اپنے وطن کی محبت کی طاقت سے، میں یہ کہوں گا پاکستان کی استحکام کی ضمانت ہمارے ادارے۔ آج ذرا محبت کی آنکھ سے دیکھو، چند ماہ پہلے وجود میں آنے والی پارٹی ملک کے بے شمار شہروں میں جلسے منعقد کر رہی ہے، جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں، جن میں کوئی جاگیردار نہیں، جن میں کوئی وڈیرا نہیں، جن میں کوئی کسی سیاستدان مربج کا بیٹا نہیں۔ ہمارے پاس ایک دولت ہے، ہمارے پاس ایک قوت ہے، ہمارے پاس ایک ہی طاقت ہے، اور وہ طاقت اسلام کی محبت، پیغمبر اسلام کی محبت اور پاکستان کی محبت کی طاقت ہے۔ اس طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہی طاقت تھی جس نے 65 کی جنگ میں لوگوں کو ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر اپنے جسموں سے بم باندھ کر اپنی جانیں لٹا کے وطن کے تحفظ کا سبق دیا تھا۔ ہم وہی لوگ ہیں، اپنے جانوں کی قیمت پہ اپنے ملک کا، اپنے علاقے کا تحفظ کریں گے۔ میرے دوست اور میرے بھائی، بس یہ کہنا ہے کہ ہم ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو میری اس بات سے میرے ساتھ متفق ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے میرے دوست۔ ہم ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم پیر دیے ہم بلو نومان کریں گے، اور ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ اور حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ لکھواری قربان کرا، لکھواری قربان کرا، میں سے کرتے مان کرا، میں لکھواری قربان۔ دوست یہ گیت سنو، کہتا ہے میں جان اپنی قربان کرا، میں لکھواری قربان کرا۔ پنجاب دے رہن والےو میری آواز نال آواز ملاؤ۔ میں تہاڈی پنجابی روانی نال بول تے نہیں سکتا، لیکن اے پنجاب میرا پنجاب ہے، اس پنجاب کی بولی میری بولی ہے۔ میں تانوں اے عرض کراں گا، وطن نال محبت پنجاب کی روایت ہے، اور پنجاب کی اس روایت کو زندہ رکھنا تہاڈا کام ہے۔ میرے دوست بس میری گفتگو ختم۔ اب ہم نے بات، یہ دوست میرا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن میں کہتا ہوں میرے نوجوان دوستوں سامنے آؤ نا، پتہ چلے، فیلڈ میں آؤ، لوگوں کو بتاؤ اپنے وطن سے پیار کا، اپنے وطن سے محبت کا ثبوت آپ کو دینا ہے۔ میں یہ کہوں گا آپ اس کے بعد اگر میرے نام کا نعرہ لگے تو جواب نہیں دینا ہے۔ میں اپنے نام کا، اپنی ٹیم کے نام کا اگر نعرہ لگاؤں جواب نہیں آنا چاہیے، لیکن اپنے وطن کا، اپنی ماں دھرتی کا، اپنے وطن اپنی ماں کا جب نام لوں گا تو پھر آپ نے جواب دینا ہے۔ پوری طاقت سے، پوری قوت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوست ہم اب نعرہ اس وطن کا لگانے لگے ہیں جسے قائد نے بنایا تھا، جس کے پیچھے علامہ اقبال کی خواب تھے، جس کے پیچھے پیر جماعت علی شاہ کی محنت ہے، جس کے پیچھے اولیاء کرام، علماء کرام اور آپ لوگوں کے آباء و اجداد کی محنت و کاوش تھی۔ اس پاکستان سے محبت کرو۔ میرے محترم اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں، آؤ دیکھو اپنے خرچ پر آئے ہوئے لوگ آج قلعے میں کھڑے ہو کے اپنے وطن سے جس بے لوث طریقے سے محبت کر رہے ہیں،
کوئی شرم آتی ہے پاکستان کا نام لیتے ہوئے؟ کسی چودھری کا اور وڈیرے کا نام ہم لیتے رہے، تقریریں کرتے رہے، لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں آج کے بعد ہم نے صرف پاکستان کی بات کرنی ہے، ہم نے محبت وطن کی بات کرنی ہے، ہم نے اللہ رسول کی بات کرنی ہے۔ پوری قوت سے میرے ساتھ مل کر آج اسلام دشمن قوتوں اور وطن کے غاصب حکمرانوں، لٹیری اپوزیشن اور تمام کی تمام ذاتی مفادات کے گرد گھومنے والی، سیاسی مفادات کی جنگ لڑنے والی سیاسی مذہبی جماعتوں اور ان کی قیادت کو پیغام دو، ہم آج سے تمہارے ساتھ برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان میرے بھائی، میرا خیال ہے میں نے 45 منٹ سے زیادہ تقریر کی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ مائک کی وجہ سے گرمی ہے، نہ، یہ گرمی اپنے وطن کی محبت کی گرمی ہے، یہ جوش اپنے وطن سے محبت کا جوش ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میرے دوست، میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، آپ سڑکوں پہ کھڑے ہیں نا، میری بات ہو بے شک مرد آباد کہہ دینا، لیکن بات ہم وطن کی کر رہے ہیں۔ وطن کا ترانہ ہلکے ہلکے بج رہا ہے، آپ بھی تو جواب میں شامل ہو جاؤ۔ اگر وطن سے محبت ہمیں ہے، ہم اسی لیے یہاں پہ کھڑے گرمی میں باتیں سن رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، 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 پاکستان زندہ باد۔ سدا سلامت پاکستان، سدا سلامت پاکستان، سدا سلامت پاکستان، سدا سلامت پاکستان، تا قیامت 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 پاکستان۔ وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ وطن کو پاکستان بنانے والوں، پاکستان بچانے نکلو، پاکستان بچانے مطلب پاکستان بنانے والوں، پاکستان بچانے نکلو، پاکستان بنانے والوں، پاکستان بچانے نکلو، پاکستان بنانے والوں، پاکستان بچانے نکلو، پنجابی بولی بولنے والوں، پاکستان تمہارا ہے، پاکستان تھوڑا ہے، پاکستان کو بچانا بھی تھوڑی ذمہ داری ہے۔ یہ سرحد کا بندہ ہوئے، پنجاب دا ہوئے یا سندھ ہوئے، بلوچستان دا ہوئے، یہ اصل سارے کی سانجی ذمہ داری دی ہے کہ اسی پاکستان کو بچان نہیں، اپنے وطن کے تحفظ نہیں، وطن دشمن کو بتانے خلاف میدان عمل جا جاواں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، سدا سلامت پاکستان، سدا سلامت پاکستان، قیامت پاکستان، جن جان 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 پاکستان، اب جن جان بلوچستان، جن جان بلوچستان، جن جان بلوچستان، بلوچستان کو چھوڑنے والوں، دیکھو پنجابی بھائی پاکستان دے حصے بلوچستان نال اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جن جان بلوچستان، 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 جن جان بلوچستان۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ سب حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب حضرات کھانا کھا کے جائیں، کھانے کے بغیر کوئی آدمی نہ جائے۔ دا سٹی اسکول سسٹم اینڈ کامرس وہاں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ علی پور روڈ نزد بٹے والا چوک، بل روڈ۔ جمال ہے